السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کرونا کے باعث عالمی معیشت خصوصاً ترقی پذیر ممالک کو شدید نقصان پہنچا، کروڑوں لوگ مقروض ہوئے۔ وزیر اعظم نے D8 ورچوئل سربراہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ کوئی ملک تنہا کرونا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہے اور ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ D8 پچھلے 4 سال سے مؤثر انداز میں کردار ادا کر رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، لوگوں کو صرف کرونا سے نہیں بے روزگاری سے بھی بچانا ہے۔ With cost of transportation and communications improving due to innovations, the D8 members must partner to keep pace with the logistics and global supply chains. Secondly, the D8 should brainstorm ideas to insulate its members from disruptions in labor markets due to technology and innovations. As automation substitutes for labor across the world, the labor-intensive economies of D8 face challenges of unemployment and social disruption. Thirdly, the D8 should call for COVID vaccine to be treated as a global public good, ensure equity, affordability, enhance production, and timely supply to save lives. We must push back against vaccine nationalism and undue export restrictions. The global vaccine manufacturing companies must either speed up production or share their technology and expertise with developing countries for adequate vaccine supply. Excellencies, 23 years ago, a shared vision motivated our countries to establish D8 to improve member states' position in global economy, diversify and create new opportunities in trade relations, enhance participation in decision-making at international level, and improve living standards. بے گھر افراد کے لیے حکومت کا شاندار اقدام، وزیر اعظم نے فراش ٹاؤن اپارٹمنٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 2 سال میں لوگوں کو گھر فراہم کر دیں گے، قرضوں کے لیے بینک بھی تیار ہیں، اسکیمیں لانچ ہو رہی ہیں، 2000 فلیٹ اس طبقے کو مل رہے ہیں جو اپنے گھر کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ گزشتہ حکومتوں میں بدقسمتی سے ایسے قرضے لے لیے ہیں جن سے مزید قرضے چڑھ رہے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت جو وہ کرایہ دیتے تھے اور جو دیتے ہیں اسی کرائے کے اندر ان کے وہ گھر کے مالک بن جائیں گے، یعنی وہ کرایہ قسطیں چلی جائیں گی جن قسطوں کے ذریعے ان کے پاس وہ مالک بنیں گے گھروں کی۔ اور یہ سب سے زیادہ ایک جس طرح شیخ رشید نے کہا کہ وہ جو ویلڈر ہے، جو میکینک ہے، جو مزدور ہیں، بلکہ ہم کسانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، جو پیری اربن ہاؤسنگ ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں میں میں کر رہا ہوں۔ تو یہ سارا وہ طبقہ ہے جس کے پاس کیش نہیں تھا گھر بنانے کے لیے، اب اس کے لیے یہ ساری اسکیمز ہیں۔ اور 2000 ان لوگوں کے لیے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ 3 لاکھ ہر گھر پہ سبسڈی دیتی ہے گورنمنٹ، تو اس کا مطلب کہ وہ قرضے کی قسط کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 600 گھر آپ کچی آبادیوں کو دے رہے ہیں، میں سی ڈی کو خاص طور پہ اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اب تک کچی آبادی کے لوگوں کے لیے کبھی کسی نے نہیں سوچا، اور کچی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کچی آبادیاں کیوں بڑھتی ہیں؟ کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو گھر بنانے کے لیے، تو پھر یہ کچی آبادیاں بن جاتی ہیں۔ اور کراچی میں تو تقریباً 40% کچی آبادی اب ہو گئی ہے، اور یہاں بھی اسلام آباد کے اندر لہٰذا یہ جو 600 گھر اب کچی آبادی کے لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ بھی ایک شروعات ہے۔ انشاءاللہ میری خواب یہ ہے کہ یہ چند سالوں کے اندر کچی آبادی سب کے پاس مالکانہ حقوق آ جائیں، ان کو ہم گھر دیں، پوری فیسلٹیز دیں۔ ابھی تو سب کچھ کچی آبادی میں لیگل ہے، نہ وہاں کوئی سیوریج سسٹم ہے، نہ کوئی پانی کا انتظام ہے جس طرح وہ لوگ رہتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ گلگت بلتستان کا نیا شیڈول ترتیب۔ وزیر اعظم 12 اپریل کو گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ اسد عمر، علی امین گنڈاپور اور امین الحق بھی ساتھ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے گلگت بلتستان کابینہ اراکین اور دیگر حکام سے ملاقاتیں شیڈول۔ خرابی موسم کے باعث 5 اپریل کو وزیر اعظم نہیں جا سکے تھے۔
گلگت بلتستان کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان 12 اپریل کو گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ ان کے ہمراہ اسد عمر، علی امین گنڈاپور اور امین الحق بھی ساتھ ہوں گے۔ اسحاق ڈار اور چودھری نثار علی خان کی رکنیت ختم کرنے کا معاملہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم منظور کر لی۔ آرڈیننس کے مطابق منتخب نمائندہ 60 دنوں کے اندر حلف نہ لے تو نشست خالی ہو جائے گی۔ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن اسے نمائندوں کو ڈی نوٹیفائی کرے گا۔ چودھری نثار قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے، پنجاب اسمبلی کا الیکشن جیت گئے تھے۔ چودھری نثار نے ابھی تک اسمبلی میں آ کر حلف نہیں لیا اور نہ ہی کبھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ نون لیگ کے سینیٹر اسحاق ڈار بھی سینیٹر ہیں لیکن اجلاس میں نہیں آتے۔ اسحاق ڈار لندن میں مقیم ہیں۔ سینیٹ الیکشن میں بھی انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو افغان پارلیمنٹ کے سربراہان کے ٹیلی فون دورہ افغانستان ملتوی ہونے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی وفد کا جہاز سیکیورٹی خدشات کے باعث نہیں اتر سکا۔ پاکستانی وفد کی سیکیورٹی ہر چیز پر مقدم ہے۔ اسپیکر افغان پارلیمنٹ کا گفتگو میں اظہار، سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے پر جلد افغانستان آؤں گا۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسپیکر اسد کیسر کا اظہار خیال۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو افغان پارلیمنٹ کے سربراہان کے ٹیلی فون دورہ افغانستان ملتوی ہونے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی وفد کا جہاز سیکیورٹی خدشات کے باعث نہیں اتر سکا۔ پاکستانی وفد کی سیکیورٹی ہر چیز پر مقدم ہے۔ اسپیکر افغان پارلیمنٹ کا گفتگو میں اظہار، سیکیورٹی میں صورتحال بہتر ہونے پر جلد افغانستان آؤں گا۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسپیکر اسد کیسر کا اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ 2017 کی مردم شماری پر چاروں صوبوں کے تحفظات ہیں، نئی مردم شماری کا اعلان کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ٹیکسوں کی وصولیوں کا سارا نظام وفاقی حکومت کے پاس ہے، وفاق ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکتا تو ہمارے حوالے کر دے۔ کرونا وائرس کی صورتحال پر مراد علی شاہ نے کہا کہ کچھ علاقوں میں عالمی وبا بہت پھیل چکی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر بند کرنا چاہیے، تاہم ابھی وفاق اس اہم معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ مفادات کونسل کی اہم اجلاس میں ہم نے پانی کا مسئلہ بھی اٹھایا تھا۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس معاملے پر آئندہ سی اجلاس میں بات کی جائے گی۔ ایشوز بالکل ہیں، ٹرانسپورٹ کے لیے ہمارے پلانز تو سارے بنے ہوئے ہیں، اب وہ جو بھی کلیم ہے وہ بھی پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گا۔ مجھے ذرا یہ تو بتائیں، پچھلے 3 سال میں 3 سال ہو گئے نا ماشاءاللہ اس حکومت کو، ان 13 سال میں یہ 3 سال ان کے بھی ہیں نا جو وفاقی حکومت تھی، انہوں نے صوبوں کو دیا کیا ہے؟ صوبوں سے چھیننے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی 3 سال سے ان کی ریونیوز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جو ریونیوز یہ کلیکٹ کرتے ہیں، آج بھی میری صبح ایک میٹنگ تھی اور میں نے یہ کہا کہ جی یہ ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکتے، آپ سیلز ٹیکس جو یہ کلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے حوالے کریں، ہم اس سے ہم کریں گے۔ تو ایشوز یہ ہیں، باقی پلانز کراچی شہر کے لیے اور پلانز کے ساتھ وہ ایڈوانس سٹیج پہ ہماری اس ایریا کے لیے یلو لائن جو پہلے ہم چائنیز کے ساتھ کر رہے تھے اوارڈ بھی ہو گئی تھی، کسی وجہ سے وہ آگے کمپلیٹ نہیں کر سکے، اب ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، وہ ایک ایڈوانس سٹیج پہ جو ریڈ لائن کا منصوبہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، وہ بھی ایک ایڈوانس سٹیج پہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوں گے۔ میں بالکل مانتا ہوں کہ ان میں دیر ہوئی، لیکن جو ریسورسز ریکوائرڈ ہے اور جو کلیکٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ، اس لیے ہمارا 85% کے قریب ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کو کلیکٹ کر کے دینا، سارے ٹیکسز کی وصولی ان کے پاس ہے، لیکن پچھلے 3 سال میں 0% گروتھ کی وجہ سے ہمارے سارے منصوبے ڈیلے ہو گئے۔ جہانگیر ترین صاحب کا میں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیکھا ہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں ابھی تک۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی اقلیتوں کے حقوق سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اقلیتوں کے لیے مختص خالی سیٹوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ اقلیتی نوجوانوں کو تعلیمی اداروں میں تمام مواقع میسر ہیں۔ پنجاب میں اقلیتی برادری کے لیے فنڈز مختص کیے گئے۔
ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری ختم، تمام فیصلے وزارت تعلیم کی منظوری سے مشروط کر دیے گئے۔ چیئرمین کی تعیناتی 2 سال، ممبران 4 سال کے لیے تعینات ہوں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2021 کی منظوری دے دی، جس کا اطلاق 26 مارچ سے ہوگا۔ آرڈیننس کے تحت ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری ختم کر دی گئی۔ HEC کے تمام فیصلے اب وزارت تعلیم کی منظوری سے مشروط ہوں گے۔ آرڈیننس کے مطابق چیئرمین HEC کی تعیناتی 2 سال جبکہ ممبران کی تعیناتی 4 سال کے لیے ہوگی، تاہم چیئرمین اور ممبران مزید ایک ٹرم بھی لے سکیں گے۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اچانک سے ایک پلاٹ نکلتا ہے اور کثیر المنزلہ عمارت بن جاتی ہے، پوری عمارت نالے پر کھڑی ہے۔ SBCA والے خود ملے ہیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں شاہراہ قائدین تجاوزات کیس کی سماعت ہوئی۔ کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق عمارت نالے پر نہیں، جس پر چیف جسٹس کمشنر کراچی پر برہم ہوئے اور کہا کہ SBCA کو چھوڑے، آپ کو براہ راست حکم کا مطلب آپ کو جواب دینا ہے۔ پوری عمارت نالے پر کھڑی ہے، SBCA والے خود ملے ہیں، کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں آپ؟ چیف جسٹس DG SBCA پر بھی برہم ہوئے اور کہا کہ کل سپریم کورٹ کی عمارت کسی کو دے دیں گے آپ لوگ، کل وزیر اعلیٰ ہاؤس پر بھی کسی عمارت بنوا دیں گے آپ لوگ۔ دنیا کو معلوم ہے کہ کون چلا رہا ہے SBCA۔ ہر مہینہ SBCA میں اربوں روپے جمع ہوتا ہے۔ سب رجسٹرار آفس SBCA اور ریونیو میں سب سے زیادہ پیسہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کچھ اعتراض کریں گے تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو دوسری جانب یوسف رضا گیلانی نے صادق سنجرانی کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن پھر چیلنج کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے سنگل بینچ کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استدعا کی۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی۔ یوسف رضا گیلانی نے اپیل میں موقف اپنایا کہ صادق سنجرانی کو عہدے سے ہٹا کر مجھے کامیاب چیئرمین سینٹ قرار دیا جائے، 7 ووٹ مسترد کرنے کے پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے۔ NA-75 میں ضمنی انتخابات کے لیے تعینات پریزائڈنگ افسران کے لیے اسمارٹ فون لازمی قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے تمام پریزائڈنگ افسران اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کو موبائل پر اپنی لوکیشن آن رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 کی تصویر لیں گے۔ پریزائڈنگ افسران فارم 45 کی تصویر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں متعلقہ ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ کورونا ہوا بے قابو، تمام SOPs اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں۔ کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 98 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 15,124 ہو گئیں۔ مزید 5,329 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 7,05,517 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے، 6,23,400 صحت یاب جبکہ 67,000 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 98 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 6,793، سندھ میں 4,520، خیبر پختونخوا میں 2,519، بلوچستان میں 212، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 386 اور اسلام آباد میں 591 اموات ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 5,329 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 2,40,584، سندھ میں 2,67,612، خیبر پختونخوا میں 94,880، بلوچستان میں 20,000، گلگت بلتستان میں 5,070، آزاد کشمیر میں 13,873 کرونا کا شکار ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 29,02,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 13,37,00,000 ہو گئی۔ 10,78,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 5,73,000، برازیل میں 3,41,000، بھارت میں 1,67,000، میکسیکو میں 2,05,600، روس میں 1,01,480، فرانس میں 98,000، سعودی عرب میں 6,719 اموات ہو چکی ہیں۔ رواں ماہ کرونا ویکسین کی 70 لاکھ ڈوزز پاکستان پہنچ جائیں گی۔ چینی ماہرین کے تعاون سے 30 لاکھ خوراکیں مقامی سطح پر تیار کی جائیں گی۔
पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वजारत सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वाली 70 लाख डोजेस में साइनोफार्म की तैयार 40 लाख डोज और केन साइनोफार्म की खाम वैक्सीन शामिल हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद ने बताया कि चीनी माहिरीन के ताउन से 30 लाख खुराकें मुकामी सतह पर भी तैयार की जाएंगी, जबकि पाकिस्तान में निजी शोबे पर वैक्सीन की दरामद पर कोई पाबंदी या रुकावट नहीं, बल्कि निजी शोबे को आलमी सतह पर वैक्सीन के हसूल का मसला है। सिंध पुलिस के अफसरान और अहलकारों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया गया। 50 साल तक के अफसरान और अहलकारों को रजिस्टर्ड कराने का हुक्म दे दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान से वैक्सीनेशन सेंटर्स में खुसूसी डेस्क कायम करने की दरख्वास्त कर दी गई। फील्ड फोर्स के साथ साथ दफ्तरी अमले को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। AIG वेलफेयर के तमाम डिस्ट्रिक्ट और रेंजर के अफसरान को खत लिख दिया। सिंध पुलिस के 6366 अफसरान और अहलकारों को कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। फिरदौस आशिक कमान कहती हैं कि वज़ीर आज़म ने कौम से निज़ाम बदलने का वादा किया था। पटवारी निज़ाम को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी वाहिद हल था। करप्शन के खात्मे के लिए निज़ाम में तब्दीलियां ज़रूरी हैं। अवाम को जेब कतरों से महफूज किया गया। डिजिटलाइजेशन निज़ाम से बदउनवानी का खात्मा मुमकिन होगा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर से अवाम को सहूलत मुयस्सर होगी। अवाम का खून चूसने वाली सबसे तरोताज़ा और सेहतमंद जोंक जो है उसका नाम पटवारी था, और उस पटवारी सरकार के अंदर जो अवाम का इस्तेसाल होता था उसके अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा करने के लिए निज़ाम को बदलना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। और वो निज़ाम जो है वो बदलने के लिए टेक्नोलॉजी ही एक वाहिद ज़रिया और हल था। डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल पंजाब का जो नारा PTI की हुकूमत ने लगाया, सबसे अहम तरीन महकमा रेवेन्यू के अंदर उस डिजिटलाइजेशन को मुतारिफ कराना जुए शीर लाने से कम नहीं था, उसके मुतरादिफ सा, क्योंकि एक कई दहाइयों पर मुश्तमिल बल्कि कई सदियों पर मुश्तमिल जो निज़ाम था, जो रोज़नामचे से जुड़ा था, जो पटवारी के बस्ते से जुड़ा था, जो पटवारी की सोच से जुड़ा था, उसको बदल के एक डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हुए तमाम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना, फिर उन कंप्यूटराइजेशन के बाद अवाम को उस कंप्यूटर तक रसाई देने के लिए स्ट्रक्चर बनाना, ये ऐसा मुश्किल काम था और मरहला था। तो दूसरी जानिब सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि PTM खत्म नहीं हुई, इख्तलाफात हैं, वो जल्द दूर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की डील का गलत तासुर दिया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलीम मांडवी वाला ने कहा कि अगर एक पेज पर नहीं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि PTM खत्म हो गई। अपोजिशन ने पार्लिमानी रवायात के मुताबिक तय किया है कि मिलकर चलेंगे। देखें, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं और पार्लियामेंट्री एक्टिविटी है वो ऑपोजिशन और ट्रेजरी के बीच में होती है। तो बेसिकली हमने ये किया है कि वी अप्रोच्ड ऑल दी ऑपोजिशन पार्टीज़ और उसकी एक जॉइंट मीटिंग हुई उस दिन यूसुफ रज़ा साहब के ऑफिस में, और द इशू वाज रिजॉल्व कि सेनेट के अंदर जितनी पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे होंगी और हम जॉइंटली ऑपोजिशन करेंगे। तो ये डिसीजन हुआ और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के मुताबिक ये बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ है, और मेरा ख्याल ऑपोजिशन बड़ी यूनाइटेड होगी सेनेट के अंदर, और जितने भी इश्यूज़ हैं वो ऑपोजिशन सही तरीके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने हमसे राबिता किया तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फैसला करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था कि आज जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। नून लीग के खिलाफ कार्रवाई पर जहांगीर तरीन ने कभी नहीं कहा कि जुल्म हो रहा है। तवक्को है कि डस्का का इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। कल यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब जो है वो
اپنی ضمانت میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے اور غالباً اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے کاروباری ٹرانزیکشنز کو، میرے کاروبار کو میرا جرم بنا کے میرے خلاف ایف آئی آرز مقدمے درج ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہونے والے ظلم کو انڈورس نہیں کر سکتے، نہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنی چاہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب جو آج کہہ رہے ہیں کہ میرے ذاتی کاروبار کو اٹھا کے میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں کہ نیا بجٹ آنے والا ہے، لیکن پتہ نہیں وزیر خزانہ کون ہوگا۔ نااہل حکومت 3 وزیر خزانہ اور 5 چیئرمین ایف بی آر بدل چکی ہے۔ یہ لوگ رہے تو ملک میں مزید تباہی آئے گی۔ مریم نواز کہہ چکی ہیں کہ جب تک حکومت کو گھر نہیں بھیجیں گی، لندن نہیں جائیں گی، وہ کہیں نہیں جا رہی۔ مریم نواز پاکستان میں ہی ہیں۔ یہ لوگ رہے تو ملک میں مزید تباہی آئے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد زبیر کا کہنا تھا کہ شہزاد اکبر جا کر یہ نہیں چیک کرتے کہ چینی کیوں مہنگی مل رہی ہے۔ مریم نواز کہہ چکی ہیں کہ جب تک حکومت گھر نہیں بھیجیں گی، لندن نہیں جائیں گی، وہ کہیں نہیں جا رہی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت گرانے اور آر یا پار کی باتیں کرنے والے آج خود دستوں کی گریبان ہیں۔ اپوزیشن والے حکومت گرانے کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے۔ 2021 خوشحالی کا سال ثابت ہو رہا ہے۔ قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان کی جدوجہد کے بدولت ملک میں خوشحالی آ رہی ہے۔ آج پاکستان کی برآمدات بڑھ چکی ہیں، سٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، ڈالر بھی گر چکا ہے۔ سب سے زیادہ گاڑیاں بھی مارچ 2021 میں فروخت ہوئیں۔ پاکستان اس وقت ترقی کی درست سمت پر گامزن ہے، مہنگائی کے چیلنج سے بہتر انداز میں نپٹا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض نے کیا دعویٰ کیا ہے، آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ 15-20 روز قبل تک وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ جہانگیر ترین کے خلاف درج مقدمات زیادتی ہے۔ راجہ ریاض نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ وزیر اعظم سے جہانگیر ترین کا رابطہ تھا، اسی لیے جہانگیر ترین نے وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد رابطے اچانک ختم ہو گئے اور ایکشن شروع ہو گیا اور 3 ایف آئی آرز ہو گئیں۔ اگر جہانگیر ترین کو انصاف نہیں مل رہا تو اپوزیشن کا احتساب کیسے درست ہو رہا ہے؟ راجہ ریاض نے کہا کہ جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ ساتھ عدالت جانے کا مقصد ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا۔ ووٹرز ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہی کارکردگی رہی تو الیکشن میں ہمارے بہت برے حالات ہوں گے۔ یہاں پر اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت پاک ڈی جی ایم اوز کی بات چیت کے بعد کی صورتحال پر غور کور کمانڈرز نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ شرکا نے عالمی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ شرکا کا مشرقی سرحد اور کنٹرول لائن کی صورتحال کا بھی جائزہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر غور۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کی بات چیت کے بعد کی صورتحال پر غور۔ کور کمانڈرز نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ شرکا نے عالمی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ شرکا کا مشرقی سرحد اور کنٹرول لائن کی صورتحال کا بھی جائزہ۔ اور اب خبر یہ ہے کہ احتساب عدالت نے آمدن اور سے زائد اثاثوں کے کیس سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 22 اپریل تک توسیع کر دی۔
लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल हुकाम ने एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी और इनके खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत की है। वज़ीर आला उस्मान बोजार कहते हैं कि LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट बेघरों को छत देने के वादे की तकमील है। हुकूमत पंजाब ने अवाम से किया गया एक और वादा पूरा करके संगमील अबूर कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बोजार ने अपने बयान में कहा कि 85 सुख कैनाल पर 35,000 से जायद अपार्टमेंट्स बनाकर वादा पूरा करेंगे। पहले मरहले में 4,000 अपार्टमेंट्स की तामीर का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जा रहा है। छोटे मुलाजमीन को नरम शराइत पर कर्जे और वफाकी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। उस्मान बोजार का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में अवाम से किए जाने वाले वादे पूरे करेंगे। पंजाब बदल रहा है, तरक्की आ रही है, तेजी से खुशहाल पाकिस्तान के संग मील की तरफ बढ़ रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि PTM मुफाद परस्तों का चौला है। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान जाती मफादात की जंग लड़ रहे हैं। गवर्नर चौधरी सरवर ने एक बयान में कहा कि तमाम इदारे मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। साफ पानी की फराहमी पर वजीर आला पंजाब और हम एक पेज पर हैं। पंजाब भर में 4 अरब रुपए से जायद के साफ पानी मंसूबे शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि दुनिया को गुर्बत, बढ़ती अथम मसावात और इंतहा पसंदी जैसे